کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ہمارے اشراف اور اسرا۔ یہ بات آج کے دور میں اٹل ہے کہ جس کے پاس جتنی عسکری طاقت زیادہ ہوگی، جدید سے جدید لشکر ہوں گے، ان کا اسرا ہر دشمن سے مضبوط اور جدید ہوگا تو کامیاب ہوں گے۔ ان کا لوہا ہر کسی کے لوہے کو کاٹے تو کامران۔ جب تک مسلمانوں نے اس آیت پر عمل کیا انگلش میں آغاز ترکی میں، تو مسلمان کامیاب رہے۔ ایوبی نے اسلحہ جات کی بھٹیاں قائم کی تھیں، اس لیے کامیاب رہے۔ اصل میں جدید سے جدید ہتھیار بنانا مسلمانوں کا وطیرہ تھا، جسے مسلمان ضائع کر چکے تھے۔ اس لیے آج کبھی امریکہ کے، کبھی روس کے، کبھی فرانس کے، کبھی چین کے اور کبھی برطانیہ کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اس دھرتی پر وہی قوم زندہ رہ سکی اور رہ سکے گی جو اپنی گردنوں کے ٹریگروں پر اپنی انگلیاں اور اپنی تلواروں کے دستوں پر مچلتے ہوئے ہاتھ تیار رکھے، اپنے دماغ سے سوچ کر فیصلہ کرے اور دوست و دشمن کی پہچان کرے۔ جو قوم کسی غیر کے اشاروں پر چلے وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ آج اگر مسلمان اپنی بقا چاہتے ہیں، اپنے رب کی طرف سے عائد فریضہ ادا کرنا چاہتے ہیں تاکہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی امتی کہلا سکیں، تو پھر اپنی روش کو بدلنا ہوگا، اپنی روش کو ترک کرنا ہوگا، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا، اپنی ذاتی ترجیحات کو ختم کرنا ہوگا، ذاتی فوائد و خواہشات کو مہیا میٹ کرنا ہوگا، جدید سے جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنا ہوگی تاکہ اللہ کے فرمان کے مطابق جس دشمن کو جانتے ہیں وہ بھی اور جس کو نہیں جانتے وہ بھی ان سے ڈرا رہے، کبھی آنکھ اٹھانے کی بھی جرات نہ کر سکے۔ اسی طرح کہ ادھر آنکھ اٹھائی نہیں، ادھر آنکھ نکلی نہیں، اور ہاتھ بڑھایا نہیں بلکہ بڑھانے کا سوچا بھی تو دماغ کھوپڑی میں نہیں رہے گا، ہاتھ جسم کے ساتھ نہیں رہے گا۔ گھر کا ایک ایک فرد تربیت یافتہ ہونا چاہیے، دفتر کا بڑے افسر سے لے کر چپراسی تک ٹریننگ یافتہ ہو، مسجد کے امام سے لے کر خادم تک سب ٹریننگ یافتہ ہوں، مدرسے کے محتمم سے لے کر چوکیدار تک ہر کوئی تربیت یافتہ ہو۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے پرنسپل، ہیڈ ماسٹر، وائس چانسلر سے لے کر صفائی کرنے والے تک ہر کوئی طالب علم، استاد وغیرہ تربیت یافتہ ہو۔ الغرض ہر مزدور، تاجر، صنعت کار تربیت یافتہ ہو، بلکہ ہر کسی کے پاس سامان حرب کچھ نہ کچھ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار کو مومن کا زیور قرار دیا ہے۔ زیور رکھو، جتنی اللہ توفیق دے اتنا اچھا رکھو، بلکہ تحائف میں دو۔ اپنی شادی کے موقع پر زوجہ محترمہ کو ٹی پسٹل کا تحفہ دو۔ جب ہر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، لڑکا لڑکی تربیت یافتہ ہو جائے گا تو پھر کون ہے مائی کا راج کہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ چینک جاں بازوں کی مثال موجود ہے، کتنی جلدی اپنی ملک لے لیا۔ اسرائیل اپنی بقا اسی لیے قائم کیے ہوئے ہے۔ دوسری طرف کویت کو دیکھ لو، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے عراق اس طرح اسے نگل گیا تھا جس طرح سالگرہ کا کیک۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ تربیت حاصل کریں۔ جب اسلام کو جہاں ضرورت پڑے فوراً رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین اس کو قرار دیا ہے۔ جو گھوڑے کے پشت پر بیٹھا ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے سے مظلوم کی فریاد آئے،
میں اڑتا ہوا وہاں پہنچوں۔ یہ پھر وہاں پہنچتا ہے، کافروں کا ظالموں کا خون بہاتا ہے، پھر تیار رہتا ہے، غار نہیں آ کر بیٹھ جاتا۔ اس لیے ہر کسی کو تیاری کر کے اسی طرح تیار بیٹھنا چاہیے۔ امیر حکم دے تو اپنا سامان نہ ڈھونڈتے پھریں بلکہ چند گھنٹوں میں اپنے مطلوبہ ٹارگٹ پر پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی توفیق دے، آمین۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک تیر کے بدلے 3 افراد کو جنت میں داخل کرے گا۔ تیر کا بنانے والا جو نیکی کے ارادے سے تیر بنائے، دوسرا مجاہد کو تیر کی مدد فراہم کرنے والا، تیسرا تیر کو چلانے والا۔ راوی کہتے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، تم لوگ نشانہ بازی اور شاہ سواری سیکھو، مجھے نشانہ بازی شاہ سواری سے زیادہ پسند ہے۔ مرد کے لیے ہر قسم کا لہو و لعب باطل ہے، سوائے اس کے کہ مرد اپنی کمان سے نشانہ بازی کرے اور اپنے گھوڑے کو سدھائے اور اپنی بیوی سے خوش فہمی کرے، یہ تینوں کھیلیں حق ہیں، اور جو شخص نشانہ بازی سیکھ کر اسے بھلا دیتا ہے، وہ اپنے اس فن کے کفرانی نعمت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی حدیث کے راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کے پاس 60 یا 70 سے زیادہ کمانیں تھیں، ہر کمان کا ایک ترکش اور الگ تیر تھے۔ انہوں نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے وصیت کی تھی کہ یہ تمام سامان اللہ کے راستے میں دے دیے جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی مشقوں کے طور پر گھوڑوں کی مسابقت کروائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد کے اندر حبشی اپنے بھائیوں کا کرتب دکھا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کرنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ان کو کھیلنے دو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی آپس میں عسکری مشقیں جاری رکھا کریں تاکہ انہیں زنگ نہ لگ جائے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دور مار میزائل بنائیں۔ اے نبی، کہہ دو، اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان کے آدمی اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے مانند پاس جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ مساکین گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہیں، تو پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بھیجے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ان ذریعوں سے ہی آتی ہے۔ باپ ناراض ہو جاتا ہے، گھر سے نکال دیا جاتا ہے، بیٹا باغی ہو جاتا ہے، آوارہ ہو جاتا ہے، بھائی لڑ پڑتے ہیں جائیداد کے لیے، دولت کے لیے، خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، بیوی بد چلن ہو جاتی ہے، آوارہ مزاج ہو جاتی ہے، نہ گھر کی نہ گھاٹ کی، اس کو خوب تنگ کرتی ہے، یہ ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے، عزت بچانے کے لیے کسی کو بتاتا تک نہیں، اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے، اور خاندان یہ تو ہر بات پر ناراض ہو جاتا ہے۔ لڑائی انسان کے اپنے گھر میں ہوتی ہے، یہ بے جامت مداخلت کرتا ہے، شادی بیاہ پر، مرنے پر کسی کے ساتھ تھوڑا سا اچھا برتاؤ نہ کیا یہ بھی گئے، حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کی بھی مجبوریاں ہوں گی۔ مہار یہ تو فریب دینے والی
محبوبہ ہے، آج کسی کے آغوش میں تو کل کسی اور کی۔ اگر بے فرض ساری عمر ایک انسان کی گود میں پڑی رہے، مرنے کے بعد یہ حقیقی رشتہ داروں، بیوی بچوں سے بھی زیادہ بے مربوط ہو جاتی ہیں، تو وہ تو کبھی بھورے سے دعا کر دیں گے، یا بد عقیدہ ہوئے تو ختم دلوا دیں گے، یہ تو فوراً دوسروں کی آغوش ڈھونڈے گی۔ تجارت کا بھی یہی حال ہے، پورے کا پورا سرمایہ کوئی دوسرا شریک لے اڑے، کوئی پورے کا پورا مال صاف کر جائے۔ انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، اس کی نیند، آرام، سکھ، چین سب غارت ہو جاتے ہیں۔ یہ مصنوعی طریقے اختیار کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ دیر نہیں چلتا۔ کروڑوں کا مالک ہے، لیکن کھانا نہیں کھا سکتا، روغنی اشیاء نہیں کھا سکتا، گوشت نہیں کھا سکتا، الغرض اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ابلے چاولوں پہ، پھیکی دال پہ، ابلی سبزیوں پہ، پوٹیٹو سوپ، یہ گزارا کرنا پڑے گا۔ کیا فائدہ اس دولت کا، تجارت کا، جو انسان کے کام نہ آئے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ بے شک جتنے مرضی کالے بکرے کے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے صدقے یہ تمہیں وہی میسر آتے ہیں۔ مدارس میں ملاؤں کے پیٹ میں ایندھن بھر دے۔ تاجر صاحب، مالدار صاحب بیمار پڑے ہیں، بیوی صاحبہ مدرسہ میں جاتی ہے، مولوی صاحب دعا کروا دیں۔ مولوی صاحب بیٹھے ہی اس کام کے لیے ہوتے ہیں، فوراً لڑکوں کو اتنی رفت آمیز آواز میں کہیں گے، بھائی ہماری یہ بہن مشکلات میں گئی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی مشکل دور فرمائے، اس کے شوہر کو آرام دے۔ اے کاش مولوی صاحب اپنی اس بہن کو شریف پردہ کا کہیں، مسلمان بننے کا کہیں۔ میں چھوٹے ہوتے ہوئے گوجرا والا کے ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، آئے دن کوئی نہ کوئی آن ٹپکی ہوتی تھی، فیشن اس طرح کر کے آتی جس طرح کسی نمائش میں جاتی ہیں، زیور اس طرح پہن کے آتی جس طرح آج ہی شادی ہوئی ہے۔ چند مصنوعی آنسو بہائے، آگے سے لڑکے بھی ماشاءاللہ ویسی دعا کرتے۔ اگر کوئی مولوی صاحب کی زیادہ جاننے والی ہوتی تو آیت کریمہ پڑھی جاتی، لڑکے وہ وقت گھٹیوں سے کھیلتے ہوئے گزار دیتے، الغرض نہ مال کام آیا نہ تجارت۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر مرد مسلمان ہو، گھر میں درست طریقے سے تربیت کی ہو، دیکھو گھر میں ہی دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ ظالم مال و تجارت مسلمان بننے ہی نہیں دیتے۔ رہی بات عالیشان گھروں کی، تو یہ بھی پرایوں کا ہے، نہ کہ انسان کا اپنا گھر۔ ادھر یہ مرتا ہے، ادھر رشتہ دار اسے بانٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اولاد میں سے کوئی کہتا ہے یہ VCR والا کمرہ میرا ہوگا، کوئی کہتا ہے ڈش اینٹینا والا میرا، کوئی کہتا ہے ڈیک والا میرا، تاکہ ہم سب نے استعمال کر کے باپ مسلم کی قبر کو مزید راحت پہنچا سکیں۔ یہ تو عام گھروں کی بات ہے، ورنہ اللہ معاف فرمائے اکثر گھروں میں تو یہ جہنم کی ٹکٹ بک کرنے والا سامان ہر کمرے میں موجود ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے سنا ہے کہ کوئی قبر میں اپنا ساتھ مکان لے گیا ہو؟ اب انگریز لوگ کاریں تو اپنے ساتھ دفن کرنے لگے ہیں، مکان نہیں۔ مکان میں تو قبر بھی نہیں بننے دیتے، گارڈن خراب ہوگا، جگہ ضائع ہوگی۔ مختصر یہی کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا تو پھر یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کو جہاد پر نکلنے کا کہا، وہ سستی اور قہری سے نہ نکلے، اللہ نے ان سے بارش روک لی، یہ ان پر عذاب تھا۔